دل کر رہا تھا کہ کوئی میری پیاس بجھائے، لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ سے کام چلایا اور پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ جا کے چھت پہ دیکھتا ہوں کہیں میری بہن اور میرا کزن آصف آپس میں لگے ہوئے تو نہیں، اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ ہماری ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چپ کے جھانکا تو میری بہن چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں میرے کام آ سکے۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا تو ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی نہیں تھی۔ پھر میں ان دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا۔ ادھر سے میرا شیر بھی جاگا ہوا تھا، جواب دیوار میں ٹکرائے مار رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسے ہی فارغ ہونے لگے تو میں نے بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو ایک دم بکھلا گئے اور اپنا سب کچھ سمیٹنے لگے۔ عاشق بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا صرف رک جاؤ، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کامران غصے کا تیز ہے۔ آصف رک گیا۔ آصف اور میری بہن میری منتیں کرنے لگے۔ دونوں میرے ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی بھائی تمہیں خدا کا واسطہ ہے کسی کو مت بتانا، اور آصف بھی اب ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ میں آصف کی بہن کا نام عدیل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو بلیک میل کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا آصف ابھی رات کے تقریباً 4 بھی بج گئے ہیں، اس وقت تو میرے گھر میں ہو اور میں چاہوں تو تمہیں پھنسا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں عمران بھائی، میں جانتا ہوں آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز ہی رکھے۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی میں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا ہے، چاہیں تو پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نے ہی اسے بلایا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، تم سے بات نہیں کر رہا، میں ابھی آصف سے نمٹ لوں، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تو ان دونوں کو میں نے خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر میں نے کہا سویا تم رکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، اگر تو مان جائے تو تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا اور میرا بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب عمران بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کے بولیں۔ پھر میں نے کہا ایسی بھائی سیدھی بات بولتا ہوں، گھما پھرا کے مجھے بات کرنا نہیں آتی۔ تمہاری جو بہن عدیلہ ہے میں اسے پسند کرتا ہوں تو میری سیٹنگ اس سے کرا دو، تمہارا جب دل چاہے میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی وہ میری بہن ہے، میں اس سے کیسے بول سکتا ہوں، آپ کچھ تو سوچیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے وہ تمہاری بہن ہے، میں کون سا تمہیں بول رہا ہوں کہ اس کو یہاں لے آؤ، بس میرے لیے سیٹنگ کرو اور میرے لیے راستہ آسان کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے کہا عمران بھائی آپ یہ کام مجھے نہ بولیں۔ پھر میں نے کہا بیٹا پھر تو رک، میں ابھی کامران کو امی اور ابو کو اٹھا کے لاتا ہوں تو میں بھی پتا چلے کہ کسی کے گھر کس ٹائم کیسے رہتے ہیں۔ وہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، پھر وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے عمران بھائی، مجھے ایک دن سوچنے کا وقت ہے، میں آپ کو خود بتاؤں گا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب دونوں کو پکڑا تو میں نہیں سکتا تھا کیونکہ زویا کے ساتھ میں نے بھی کرنا تھے اور یہی بہت اچھا ٹائم تھا، اس کا میں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس نے حامی بھر لی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ میرا راستہ ہموار کرے گا، اور پھر میں نے زویا کو کہا کہ اس کو نیچے چھوڑ کے جلدی اوپر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہاں گیٹ آرام سے کھولنا، کہیں ابو جاگ نہ جائیں۔ پھر زویا چلی گئی آصف کو نیچے چھوڑنے اور پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ اب زویا واپس آئے گی، میں اسی چارپائی پہ اس کی لوں گا۔ اب میں طریقے سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے کروں۔ مجھے کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے، زویا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں پریشان ہوا کہ زویا کیوں نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا 10 منٹ مزید انتظار کرتا ہوں، کیونکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی، نہ شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہو، لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا تھا زویا نے میرے ساتھ گیم کی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، زویا یہ پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کے اس کو کمرے سے بلا کے لاتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہے، کہیں امی ابو اٹھ نہ جائیں۔ آج میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور آ کے سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی، کافی دیر میری دماغ میں سوچیں چلتی رہیں کہ کاش اس وقت میں زویا کو نیچے جانے ہی نہ دیتا تو آج بھی آصف کی طرح سکون لے چکا ہوتا۔ خیر اب تو میں اسی تلاش میں تھا کہ زویا پیچھے کب تک وہ بچتی میرے ہاتھ سے، ایک نہ ایک دن تو اس نے آنا ہی تھا۔ آج صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی کیونکہ رات کو بہت دیر سے سویا تھا۔
آج صبح تقریباً 10 بج رہے تھے، اتنے میں امی میرے کمرے میں آئیں، مجھے کہا عمران اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، اور آج ہم لوگ پشاور بھی جا رہے ہیں، تم تو تیاری کرو اور شام میں ہمیں اسٹیشن چھوڑ آنا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو زویا پشاور جانے والی تھی، رات کتنا اچھا موقع میرے ہاتھ آیا تھا، پھر تمہیں اور بھی پچھتانے لگا، لیکن کیا کرتا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا امی ہاں آپ چلیں ناشتہ لگائیں، میں منہ دھو کے آتا ہوں۔ پھر امی جب نے ناشتہ لگایا، میں آیا، ناشتے کی ٹیبل پہ دیکھا تو زویا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا امی زویا ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ میری امی نے کہا ہاں وہ اٹھی تھی، میں نے اسے اٹھایا تھا، لیکن شاید اس کی طبیعت کچھ خراب ہے اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ زویا کی طبیعت کیوں خراب تھی، وہ میرے سامنے نہیں آنا کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے رات کو مجھے دھوکہ دیا تھا۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور امی نے مجھے کچھ ضروری سامان بتایا، کہا کہ یہ بازار سے لے آؤ۔ میں بازار گیا، وہ سامان لایا، واپس آیا، کامران اور زویا ایک ہی ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ ہلکی سی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آج تک تو ایسے ایک دوسرے سے چڑچڑے رہتے تھے، آج ایسا کیا ہوا، دونوں آپس میں راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے ہلکا سا ڈر بھی لگا کہیں زویا نے کامران کے ساتھ سیٹنگ تو نہیں کر لی۔ پھر میں نے آنکھوں سے زویا کو غصہ دکھایا کہ رات کو تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ تمہیں بھگتانا پڑے گا۔ زویا مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ زویا کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے بولتا ہوں کہ تم رات کو کیوں نہیں آئی۔ جب میں نے زویا کا نمبر دیکھا شاید اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا کیونکہ اس کی ڈی پی شو نہیں ہو رہی تھی۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا، مجھے اب مزید غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں دوپہر ہو گئی تھی۔ میرے چاچو والے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، میرے چاچو اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ابو کا پوچھا، ابو گھر پہ نہیں تھا۔ پھر میرا چاچو کہنے لگا پشاور کون کون جا رہا ہے شادی پر؟ پھر میں نے پوچھا چاچو ہمارے گھر میں سے تو زویا، امی اور ابو جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، آصف اور عدیلہ کو ساتھ لیتے جانا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا آصف اور زویا پشاور چلے گئے تو یہ تو دونوں وہاں پہ خوب سارا یہ کام کریں گے، پھر میں ان کے موقع بھی مل جائے گا۔ میں پچھتا رہا تھا کہ میں نے پشاور جانے سے کیوں منع کیا، یہ شاید ان لوگوں نے پہلے سے ہی پلاننگ بنا رکھی تھی جو کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے، میں نے سوچا کہ آصف کو فون